آج جب دنیا میں ہماری اسمبلیوں میں قانون سازی ہوتی ہے، بین الاقوامی سطح پہ قوانین بنتے ہیں، تو پھر اس آیت کا مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے جب پہلی مرتبہ اس آیت کو پڑھا طالب علمی کے دور میں، تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس آیت کا مفہوم پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بعض دفعہ حالات، واقعات بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ آج جب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے کس طرح بے اعتدالی کا شکار ہو رہے ہیں، اپنا سکون برباد کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں، اسے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اس آیت جیسی دوسری کوئی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اتنی خاندانی آیت، اور ایسا اسلام کو اس نے ڈیفائن کیا ہے کہ اسلام کی حقانیت کو، اسلام کے سچے ہونے کو سمجھنے کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے۔ ہر چیز میں اعتدال ہے، ہر چیز میں اعتدال اسلام نے دیا ہے۔ اسلام کو آپ بیچ سے نکال دیں تو ساری زندگی آپ ٹھوکریں مارتے رہو گے صحیح اور غلط کو ڈیفائن کرنے کے لیے۔ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے، غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ کسی کا باپ بھی حل نہیں کر سکتا۔ جمعے کے بیان میں باپ کا حوالہ اور اس طرح کی غلط ہے، لیکن کیا کریں، کوئی دنیا کی طاقت صحیح اور غلط کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتی۔ آج آپ کو معلوم ہے اسمبلی میں ایک بحث اٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب کو بہت بہت جزائے خیر عطا کرے، انہوں نے اسمبلی میں اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی ہے۔ قانون پاس ہونے جا رہا ہے تو بیہودہ بات، لیکن ایک بات میڈیا کی زینت بن چکی ہے، اسمبلیوں میں اس پہ بحث ہو رہی ہے، اگر ہم اس پہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ بیہودگی والا قانون پاس ہو جائے گا۔ غیر مسلموں کے ہاں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، میں فزیکلی وہ مرد ہو لیکن وہ یہ کہتا ہے میرے اندر فیلنگ عورتوں والی ہیں، تو اس کو عورت مان لیا جاتا ہے، اس کو عورت، کیونکہ ان کے تو کوئی خدا رسول نہیں ہے نا، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی آسمانی علوم پر یقین نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں ایک آدمی مرد اللہ نے بنا دیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں اندر سے کیا محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو عورت، تو مان لو گے عورت ہے۔ اسلام اس دعوے کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام کہتے ہیں تیری ایسی کی تیسی، تو آدمی ہے تو تجھے آدمی بن کے رہنا پڑے گا، اپنی فیلنگ کو تبدیل کر، فیلنگز تبدیل نہیں ہوتی، صبر کر، اس کے علاوہ تیرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، معاشرے کو خراب مت کر۔ یہ ہماری اسمبلیوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بیچارے مذہب سے تو آشنا نہیں ہیں، غیرت سے بھی فارغ ہیں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک شخص جو ہے لڑکا، وہ کہتا ہے میرے اندر فیلنگ عورت والی ہیں، ہم اگر اس کی اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو مان لیتے ہیں، تو قانون جو پاس ہونے کے لیے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نادرہ میں جا کے یہ کہے گا کہ میں دیکھنے میں آدمی ہوں لیکن حقیقت میں کیا ہوں، عورت، تو مجھے شناختی کارڈ میں میل کے بجائے مجھے کیا شو کیا جائے، فیمیل۔ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوگا اس کو میل سے شادی کی اجازت ہوگی۔
جس میل سے وہ شادی کرے گا اس میل کی فیلنگ چینج ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ کیونکہ یہ دیکھنے میں تو یہ لڑکا ہی ہے، فزیکلی تو بندہ ہے، وہ ہومو سیکشولیٹی کی عادت اس میں پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ فرض کریں ان کی شادی ہو گئی، اس کا میاں ہو گیا خراب، اس کو لڑکوں کی عادت پڑ گئی، کیونکہ فزیکلی تو یہ مرد ہے، ان میں ڈیورس ہوتی ہے، علیحدگی ہوتی ہے، تو دوبارہ اس کو عورت چاہیے، آدمی چاہیے اس کے میاں کو؟ تو یہ قوم لوط علیہ السلام کا عمل، جس کی وجہ سے اللہ کو اتنا غضب آیا کہ پوری بستی کو اٹھا کے اللہ نے الٹا پٹخ کے دے مارا، اس عمل کو پروموٹ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے یا نہیں ہے؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اس قانون کو ہم کسی قیمت پر بھی اپنے ملک میں برداشت نہیں کریں گے۔ اور یہ جو ہیجڑے نما آدمی گھوم رہے ہیں، جو عورت بن کے گھوم رہے ہیں، فیس بک پہ لکھا کرو کمنٹس میں کہ تیری شکل پہ لعنت، 100 بار لعنت، تجھے اللہ نے مرد بنایا تھا، تجھے شرم نہیں آتی؟ ساڑی پہن کے گھوم رہا ہے، تو چوڑیاں پہن کے گھوم رہا ہے، لپسٹک لگا کے گھوم رہا ہے، بے شرم آدمی۔ اسلامی حکومت میں ان لوگوں کی سزا ہے، ان کو کھلے عام چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، حکومت پر لازم ہے کہ ان کو سزا دے۔ لعن اللہ المشبہین من الرجال بالنساء والمشبہات من النساء بالرجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورت سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ مغربی اقوام کے پاس قرآن نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، ان کو اچھے اور برے کو ڈیفائن کرنے میں صدیاں بیت جائیں گی، خدا کی قسم وہ اچھے کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے۔ ڈیفینیشن کیا ہے اچھے کی؟ ہم اس بد تہذیبی والے قانون کو، جو نیچر کے خلاف، فطرت کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف، اپنے ملک میں کسی قیمت پہ برداشت نہیں کریں گے۔ دیکھو اسلام نے اس بارے میں واضح ہدایات دی ہیں۔ ایک شخص جو مخنث ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، فزیکلی، اس میں اگر مردانہ علامتیں زیادہ ہیں، اس کا مطلب یہ مرد ہے، اس میں عورت کی علامت کا ہونا ایک عیب ہے، وہ آپریشن کروا کے مکمل مرد بن سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک عورت ہے لیکن اس میں کچھ مردانہ علامتیں بھی ہیں، نسوانی علامتیں، عورت والی علامتیں اس میں زیادہ ہیں، اس کا مطلب یہ تھی عورت لیکن ایک جسمانی عیب پیدا ہو گیا، مردوں والی علامتیں بھی آ گئیں، یہ آپریٹ کروا کے مکمل عورت بولو بن سکتی ہے۔ لیکن ایک فزیکلی مرد ہے، اس میں فزیکلی ساری مردوں والی علامتیں ہیں، اس کو اسلام عورت بننے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک عورت ہے جس میں عورت والی علامتیں ہیں، فیلنگ کی بیس پہ، فیلنگز، اس بیس پہ اس کو مرد بننے کی اجازت نہیں، اس کو اپنی فیلنگز چینج کرنی پڑیں گی۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی ایک ہفتے پہلے، مجھے کہنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لڑکے آتے ہیں جن کے اندر فیلنگز لیڈیز والی ہیں، عورتوں والی ہیں، کیا کریں ہم ان کے ساتھ؟ کیا سمجھائیں ان کو؟ کیا آپریٹ کریں؟ میں نے کہا حرام ہے، نہیں کر سکتے آپ، گناہگار ہوگے قیامت کے دن، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ کہہ رہے ہیں پھر وہ بیچارہ، اب سمجھ رہے ہیں کیا ہے وہ؟ اس الو کے پٹھے کو کیا کہا جا رہا ہے؟ بیچارہ۔ وہ بیچارہ کیا کرے؟ میں نے کہا یہ بیچارے نہیں ہوتے، یا تو انہوں نے غلط ریلیشن رکھا ہوتا ہے لڑکوں سے، اس ریلیشن کی وجہ سے ان کو عادت ہو جاتی ہے غلط کی، اور اگر مان لیا بیچارہ، فرض کرو بیچارہ ہی تھا وہ، فرض کر لو
کہ کوئی غلط حرکتیں نہیں کی, لیکن وہ بیچارہ ہے, اس کو فیلنگ ہی عورتوں والی ہیں. تو لاکھوں میں اگر کوئی ایک ایسا ہے جس کی جو ہے مرد فیلنگس اس میں خواتین والی ہیں, اس ایک کی وجہ سے معاشرے کو خراب نہیں کیا جائے گا. کیونکہ اگر اس کو میل سے ریلیشن کی اجازت دے دی جائے تو وہ میل تو خراب ہو رہا ہے نا. اس میل میں تو فیلنگ تھی فیمیل والی, اور اس میل کو اس سے ریلیشن قائم کرنے کی اجازت دے کے اس میل کی اب جو ڈیزائرز ہوں گی وہ میل کی طرف ہو جائیں گی, تو وہ تو برباد ہو گیا نا. ایک آدمی کے لیے قانون تھوڑی چینج ہوتا ہے لاکھوں میں ایک کے لیے, قانون تو اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. لیکن ہماری اسمبلیوں میں یہ بحث چل رہی ہے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, دیکھو اپنے بچوں کی حفاظت کرو خدا کا واسطہ. آج یہ وہ دور نہیں ہے جو آج سے 50 سال پہلے کا دور تھا. ماں باپ بہت بڑی حماقت کر رہے ہیں اپنے بچوں کو. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ چیز اگر نیچرل ہوتی, کہتے ہیں نا بچپن سے یہ فیلنگز اس میں لیڈیز والی ہوتی ہیں, یہ نیچرل ہوتی تو یہ کیا بات ہے کہ ہمارے ملکوں میں یہ کم ہے, تھائی لینڈ میں اور غیر مسلم کنٹریز میں یہ زیادہ ہے. نیچرل تو سب جگہ برابر ہوتا ہے نا. آپ تھائی لینڈ جاؤ, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کمبخت ہی ہے کہ شی ہے. ہر تیسرا چوتھا آدمی پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا کہ یہ ہے کیا. کیوں؟ کافر ہیں, بچپن سے گناہ کر کے خدا نے ان کی فطرتوں کو مسخ کر دیا. اب مرد کو عورت بننے میں مزہ آتا ہے. میں نے اپنا ایک واقعہ بتایا تھا نا بینکاک کا, وہ اس موقع کی مناسبت سے دوبارہ بتا دیتا ہوں. یہ ہماری نیچر کو چینج کر رہے ہیں بھائی. ہم آدمی ہیں, فخر کرو اللہ نے مرد بنایا, مردوں جیسا حلیہ اختیار کرو. یہ ہائی اللہ ہوئی اللہ چھوڑ دو, اور کوئی آپ کے خاندان میں ایسا ہے اس سے اپنے بچوں کو بچاؤ. بولے ہائی اللہ ہوئی اللہ, یہ وہاں جا دفعہ یہاں سے, یہ ہمارے بچوں کو خراب کرے گا. ہوتا ہے خاندان میں کوئی ایسا ہائی اللہ ہوئی اللہ والا. خراب عادتیں لڑکوں میں سے بدفعلیاں کر کے پڑ چکی ہوتی ہیں, پورے خاندان کو خراب کرے گا وہ. بولے آدمی بن کے رہے. اب بتاؤ یہ چیزیں ہم کیا دلائل سے سمجھائیں گے؟ تو غیرت کا مسئلہ ہے نا. کہتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں مولوی لوگ. آپ فطرتی چینج کر رہے ہو یار. کبھی کسی کتے کو دیکھا کہ اس میں کتیا والی صفات ہوں, کبھی کسی گدھے کو دیکھا اس میں گدھی والی صفات ہوں, کبھی کسی شیر کو دیکھا اس میں شیرنی والی فیلنگس ہو. کبھی دیکھا آپ نے؟ بھائی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں, بعض ڈاکٹر, کہ مفتی صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں آپ لوگ. اصل میں ایکچولی بعض لڑکوں میں ہوتی ہی لڑکیوں والی فیلنگس ہے. میں کہتا ہوں کسی گدھے میں کیوں نہیں ہوتی گدھی والی فیلنگس, کسی گھوڑے میں کیوں نہیں ہوتی گھوڑی والی فیلنگس, کسی مرغے میں مرغی والی فیلنگس کیوں نہیں ہوتی. کوئی مرغا مرغیوں میں چھوڑ کے دیکھو آپ, تہس نہس کر دے گا, تباہی مچا دے گا. وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں آگے آگے اور مرغی میرے پیچھے پیچھے, کبھی بھی نہیں کہے گا. وہ مرغا ہے بھائی, اس کو اللہ نے اسٹائل مرغوں والا دیا ہے. ببر شیر میں کبھی دیکھا؟ میں ڈاکٹروں سے مخاطب ہوں اس وقت جو کہتے ہیں بیچارہ اس میں فیلنگ لیڈیز والی ہے. وہ بیچارہ نہیں ہے, یہ الو کا پٹھا ہے, یہ معاشرے کو برباد کر رہا ہے. حکومت کو چاہیے اس کو پکڑ کے چترال لگائے, بولے انسان کا بچہ مرد بنائے, مرد بن کے گھوم. یہ کیا ساڑیاں اور لپسٹک لگا کے گھوم رہے ہیں؟ فیس بک پہ دیکھ لو نا. ابھی خدا نے تمہیں مرد بنایا تھا, تم لپسٹک پاؤڈر لگا کے عورت بن کے فیس بک کے ماحول کو خراب کر رہے ہو. ببر شیر کو دیکھا آپ نے؟ کوئی دنیا میں ایک جانور بتاؤ جو ہو میل فیلنگز اس میں فیمیل والی ہو. کوئی ایک گدھا دکھا دو مجھے. شیر اور ببر شیر اور مرغے تو دور کی بات, یہ گدھے بھی یہ کام نہیں کرتے. گدھا ہے اس کا مطلب فیلنگ کون سی ہے؟ میل والی. مرغا ہے تو فیلنگز کون سی ہوں گی؟ میل والی ہوں گی اس کے اندر. انسانوں میں یہ کمبختی آئی ہوئی ہے لڑکا فیلنگز کیا ہے؟ ایکچولی میں مجبور ہوں, فیلنگز ہی مجھ میں یہ ہیں. تو مجبور نہیں ہے, فطرت کو تو نے چینج کیا ہے. اب اس کا حل یہ کہ دوبارہ دیکھو, ایک آدمی کو نشے کی عادت پڑ جائے, چرس اور ہیروئن کی پی کے, فیلنگز چینج ہو گئی نا اس کی. اب دودھ میں مزہ نہیں آ رہا اس کو, مزہ آ رہا ہے سٹا لگانے میں. تو کیا اس کی وجہ سے معاشرے میں سٹے کی اجازت دے دی جائے گی؟ ہے بھائی,
معاشرے میں سٹا اور شراب لیگل ہو جائے گی کہ فیلنگس ہی بیچارے کی ہیروئن پہ آ رہی ہیں. کمبخت تو اپنی چکر میں بیسیوں کو اور خراب کرے گا. کسی مرد میں عورت والی فیلنگس ہو, اسلام اس کے اس عذر کو قبول نہیں کرتا, اس کو عورت بننے کی اجازت نہیں دیتا. فیلنگس کو درست کرو, علاج کرو اپنا. نہیں ہوتا صبر کر کے بیٹھ جاؤ گھر کے اندر, بند ہو جاؤ, ماحول کو خراب مت کرو. ایک طوفان بدتمیزی ہے فیس بک کے اوپر. ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں کہ آپ اٹھ کے کوئی غیر قانونی حرکت شروع کر دیں, لیکن اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے. جو مرد ہے, فزیکلی مرد ہے, اور وہ عورت جیسا حلیہ اختیار کر کے فیس بک کے ماحول کو خراب کر رہا ہے, اس پہ قانون ہونا چاہیے, قرار واقعی سزا ہونی چاہیے اس کے اوپر, ورنہ تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. وہی حشر ہوگا جو تھائی لینڈ میں ہے. کتنا اچھا لگتا ہے ہمارا مرد مرد لگتا ہے, عورت عورت لگتی ہے. مرد تو مرد کے حلیے میں اچھا لگتا ہے. جو عورت نیچر پہ ہوگی اسے مرد مردوں کے حلیے میں اچھا لگے گا. جس عورت کی نیچر تبدیل ہو جائے, وہ خود برباد ہو جائے, اسے مرد میں بھی نسوانی حسن چاہیے. تبھی تو بیوٹی پارلر میں گھنٹے گھنٹے آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جا کے, دولہا بن رہے ہیں. پتہ نہیں یار, گھنٹہ ہو گیا بیوٹی پارلر سے نکل یار, ڈیٹول سے نہاؤ یار, ختم. صاف ستھرے کپڑے پہنو, پہنچ جاؤ شادی میں. ہمیں دولہا بننا سکھا رہے ہو آپ ہیں. الحمدللہ ہم کئی بار دولہا بن چکے اسی کپڑوں میں, سول ڈریس میں. زیادہ زیادہ نہا لیتے ہیں. شیمپو بھی آج تک ہم نے نہیں لگایا ہوگا کبھی سر میں. صاحب شیمپو لگانے کا ٹائم کدھر ہے یار, لگا لیں شیمپو, کوئی پابندی نہیں. ہم تو صابن سے ہی نہاتے ہیں. وہی صابن لیا سر پہ بھی وہی, جسم پہ بھی وہی, ختم, باہر آ گئے. عورت کو آدمی اچھا لگتا ہے, پجامہ اچھا نہیں لگتا. جو نیچر پہ ہوگی عورت, نہا لو جا کے اچھی طریقے سے, بس اتنا حسن کافی ہے. سے زیادہ حسین بننے کی کوشش کرو گے تو اپنے ٹریک سے ہائی اللہ ہوئی اللہ آ جائے گا پھر آپ کے اندر. حقیقت بتا رہا ہوں, کچھ اور کہانی ہو جائے گی. میں بینکاک کا واقعہ سنا رہا تھا آپ کو. اگر یہ قانون پاس ہو گیا نا تو وہی حشر ہمارا ہوگا جو بینکاک کا ہوا تھا. ہم کہیں تفریح کے لیے گئے, وہ بینکاک میں ہے نا ماشاءاللہ, وہاں جنگل بڑے بڑے ہیں, تو وہاں ہم کیمپنگ کے لیے گئے. مغرب کے بعد کیمپ لگایا, بکرا کٹا, لڑکے تھے ڈیفینس کے, اللہ انہیں جزائے خیر دے, وہیں کے مقامی ہیں. تو گھومنے پھرنے گئے, کڑھائی وڑائی پکا رہے ہیں, پتہ نہیں بکرا کٹا تھا یا یہیں سے گوشت لے کر, واللہ عالم, مجھے یاد نہیں ابھی. وہاں تو کاٹنا, ان کے سامنے بکرا کاٹ دو وہ ایسے بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو مجھے شوق ہے تھوڑا سا کلچر کو دیکھنے کا. میں نے تو ان لوگوں سے کہا ان کے گھروں میں مجھے لے کے جاؤ, یہ رہتے کیسے ہیں, ان کا فیملی سسٹم کیسا ہے. تو جنگل تو ہر جگہ ہی دیکھ لیتا ہے نا آدمی. تو وہاں میں نے کہا کیمپنگ لوگوں نے, وہیں کے تھائی لینڈ کے مقامی لوگوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں, تو میں ذرا جا کے دیکھتا ہوں, ان لوگوں سے, فیملیوں سے ملتا ہوں. تو ہمارے قریب ترین کیمپ میں 2 خاتون بیٹھی ہوئی اور وہ فش پکا رہی تھیں. میں نے 2-3 دوستوں کو لیا, میں نے کہا چلو ان سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں. پراپر ڈریس میں تھیں وہ لوگ, اس پہ وہ بنا لیتے ہیں, لو لیڈیز کے پاس جا رہے ہیں. 2 لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے کہا تھوڑا ان سے انٹرویو لیتے ہیں. اور وہ تھائی زبان, ایک ساتھی ہمارے تھائی بھی جانتے تھے, اردو بھی جانتے تھے, ان کو لے گیا میں کہ یار جو میں کہوں وہ تھائی میں ترجمہ کرنا. تو میں دیکھ رہا تھا یہ کھاتے کیا ہیں, تو وہ فش کو نا ثابت پانی میں بوائل کر کے سوپ بنا کے پی رہے تھے وہ لوگ. میرا تعارف کروایا ہمارے ڈیفینس کے ساتھی نے کہ یہ تھائی زبان میں نا کہ یہ مفتی صاحب ہیں. اس کو کیا پتہ بیچاروں کو مفتی کیا ہوتا ہے, نہیں کہ روحانی پیشوائیں. جب پگڑی چھگڑی بھی ہم نے باندھی ہوئی تھی تو ان کو لگا کہ کوئی روحانی چیز ہے یہ. تو انہوں نے مجھے کہا, وہ 2 لیڈیز جو تھیں, انہوں نے کہا کہ آپ دعا بھی کرتے ہیں تھائی میں؟ کہا, میں نے کہا ہاں. کہا ہمارے لیے دعا کریں اللہ ہمیں اولاد دے دے. میں نے کہا 2 لیڈیز ہیں, ان دونوں کے اولاد نہیں ہوگی, پتہ نہیں ایک کا شوہر کہاں ہوگا, تو شاید دونوں کو نہیں چاہیے. میں نے کہا آپ دونوں کے ساتھ مسئلہ ہے یہ؟ انہوں نے کہا ہم دونوں میاں بیوی ہیں.
میں نے ساتھی سے کہا اس لیے تو اولاد نہیں ہو رہی, اسی لیے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کم بختوں میں میاں کون سا ہے اور بیوی کون سی. یہ حشر آپ کا ہونے والا ہے اگر یہ قانون پاس ہو گیا. فیوچر میں ہماری نسلیں ایسی ہوں گی. پشاور جاؤ مزہ آتا ہے یار پٹھانوں کو دیکھ کے, وہ مرد مرد لگتے ہیں ٹائٹ. باقیوں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں لگتے, وہ بھی لگتے ہیں. یہ کسی قوم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, سارے ہی مرد ہیں. وہاں ذرا زیادہ احساس ہوتا ہے, اکڑ تکڑ چڑھ پشتوں میں گڑے گڑے کی آواز آ رہی ہوتی ہے, یعنی لینگویج سے بھی مرد لگ رہے ہوتے ہیں. تو شکر کرو میرے بھائی, اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے, ہمیں پتہ ہے کنفیوژن نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں. آدمی کا مطلب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے آدمی, لیڈیز کا مطلب کیا ہوتا ہے. اللہ نے عورت کی صفت بیان کی, اومن ينشأ فی الحلیہ وہو فی الخصام غیر مبین, زیورات میں پلتی ہے, زین, یہ عورت کی نیچر ہے, اس پہ اچھا لگتا ہے, یہ اس کو جانے دو بیوٹی پارلر. یہ مردوں کے کام نہیں ہے. بچاؤ اپنی نسلوں کو اس عذاب سے, اس تباہی سے. اللہ کسی کو ہیجڑا بنا دیتا ہے, مخنث بنا دیتا ہے, یہ بہت بڑی آزمائش ہے نا. اللہ نے ہمیں اور ہماری عورتوں کو اس آزمائش سے بچا لیا, کسی کو عورت بنا دیا, کسی کو مرد بنا دیا. یہ کتنی بڑی ناشکری ہے کہ جس کو مرد بنایا وہ عورت بننے کی کوشش, اور جس کو عورت بنایا وہ مرد بننے کی کوشش.